السلام علیکم ناظرین، میں محمد شہزادے کیمرہ پرسن شاہ رخ خان کے ساتھ موجود ہوں سلیگوڑی کے وارڈ نمبر 4 جوتی نگر میں، اور ہمارے ساتھ ابھی جو شخصیت موجود ہے ہندوستان کے مشہور و معروف شخصیت جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، حضرت پیر طریقت حضرت علامہ مفتی شبیر اشرفی صاحب۔ آئیے ان سے کچھ باتیں کرتے ہیں، ہندوستان کا جو صورتحال ہے اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کا سب سے پہلے تو ہمارے چینل میں خیر مقدم ہے۔ مفتی صاحب، آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے نزدیک ہندوستان میں جو مسلمانوں کا صورتحال ہے وہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ صورتحال کی بڑی زبوں ہے، اور اس ملک کے لیے مستقبل میں بڑے خطرے کا سامنا ہے، اس لیے متحد ہو کر کے ہر ایک کو چلنا چاہیے، اور جنگ و جدال اور جھگڑا وغیرہ سے انسان کو پرہیز کرنی چاہیے، اپنی عزت و آبرو کا خیال اور کرتے ہوئے ملت کے ساتھ جو ہے ہمدردی برتنا چاہیے، اور مخالفت اور کوئی دوسرے کے ساتھ دشمنی کرنے سے باز آنا چاہیے، تبھی ملک میں سدھار پیدا ہوگا۔ ویسے ہر کوئی بھائی بھائی میں اختلاف اور کنبے کنبے میں اختلاف، محلے محلے میں اختلاف، اس طرح سے جنگ و جدال چل رہا ہے کہ ملک کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جائے۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت اور بالخصوص جو ہے سنجیدہ دماغ والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ملت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے اور جنگ و جدال اور فتنہ فساد دماغ میں نہ رکھے، اور اس لیے یہ نازک دن بدن حالات دنیا کے بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، بالخصوص ہندوستان کے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اچھی طرح سے زندگی ہمیں گزارنا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اس وقت مسلمانوں کو کس چیز پر زیادہ کام کرنا چاہیے؟ اکنومی، سیاسی یا پھر تعلیمی؟ تعلیمی تو ہر دور میں ضروری ہے۔ جب تک تعلیم نہیں ہوگی تو انسان کا عقل و شعور بیدار نہیں ہو سکتا، اور انسان کے اندر انسانیت پیدا نہیں ہوگی۔ تعلیم سب سے پہلی انسان کے لیے ضروری چیز ہے۔ تعلیم کے بعد انسان کو سماجی اور سیاسی طور پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ ہمیں زندگی کس طرح سے گزارنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں کس طرح سے مل جل کر کے اپنے کارواں کو آگے بڑھانا ہے۔ آج کل میڈیا میں اسلام اور مسلمان کا ایک منفی تصور پیش کیا جاتا ہے، تو اس کا مقابلہ مسلمان کس طریقے سے کرے گا؟ اپنی ثابت قدمی اور اپنی دیانتداری اور جو ہے اپنے سچائی کے ساتھ زندگی گزارے، خود اپنے آپ کو نہ بگاڑے، جس سے اپنے بگڑنے سے دوسرے بگڑ جاتے ہیں۔ اس لیے دوسروں کے لیے کبھی بھی برا نہ سوچے۔ اگر گرچہ کوئی دوسرے آدمی منفی پہلو رکھ کر کے مسلمانوں کے اوپر غلط نظریے سے دیکھ رہا ہے، لیکن مسلمانوں کو غلط نظریہ نہیں دیکھنا چاہیے، اور ہمارے اسلام میں اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ جو یا آپ کے لیے گڈھا کھودے آپ ان کے لیے گڈھا مت کھودیے، آپ ان کے لیے بھلائی سوچیے، جو کانٹا آپ کے سامنے لائے آپ ان کے سامنے پھول پیش کیجیے، اگر آپ کو گالیاں دے رہا ہے تو آپ ان کو سلام سے ان کا استقبال کیجیے۔ یقیناً جو غیر ہیں، جو دشمن ہیں، آپ کے اس منفی پہلو سے، اس باتی پہلو سے وہ سب کے سب جو ہے آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے، آپ کے چاہنے والے ہوں گے۔ مفتی صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اپنے حقوق اور پہچان کے لیے ایک متحد پلیٹ فارم پر آنے میں کمی محسوس کر رہی ہے؟ ہاں، یہ تو بہر مسلمانوں کے اندر یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہم کو ایک پلیٹ فارم پہ آنے سے ہماری جیسے دن بدن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، طرح طرح کی ان کی ذات پر حملہ ہو رہا ہے، مسلمان چیختے ہیں چلاتے ہیں مگر ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ اپنی جہاں نبی اور دین اور خدا کی جہاں بات ہوگی سب متحد ہو کر کے اس میں آواز اٹھانی چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، دور حاضر میں مسلمان کو اپنے ہم وطنوں سے اچھے بہتر تعلق بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بہتر تعلق یہی کہ سب کو پہلے راہ راست پہ لائیے، اور اس کے بعد جب انسان راہ راست پہ آ جائے گا، دین کو اچھی طرح سے پہچاننے لگے گا، تو یقیناً انسان کے اندر سدھار پیدا ہو جائے گی۔ مفتی صاحب، آپ سے ایک اور سوال،
آج کے دور میں مساجد، مدارس اور علماء کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ علماء کا کردار مثبتانہ پہلو پر ہونی چاہیے کہ قوم میں کس طریقے سے سدھار پیدا ہوتی ہے اور قوم کس طرح سے اس کے اندر فتنہ فساد کے لیے ذہنیت نہیں دینا چاہیے. علماء کو یہ اپنے اسٹیج پر یا اپنے جو ہے مسجدوں میں کی خطاب ہو تو ان کو چاہیے کہ بھائی مسلمان کو متحد ہو کر کے اور فتنہ فساد دماغ میں نہ رکھ کر کے اس طریقے کی تقریر کریں کہ جب خود سدھریں گے تو دوسرے لوگ خود سدھر جائیں گے. اچھا مفتی صاحب، سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ میں اس دور میں ہمارے نوجوان کو کون سی فتنوں سے ہوشیار رہنا چاہیے؟ سوشل میڈیا میں کیا چیز ہے؟ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ میں اس دور میں نوجوانوں کو کس فتنوں سے ہوشیار رہنا چاہیے؟ انٹرنیٹ میں جو واہیات وغیرہ کی باتیں ہوتی ہے اس سے پرہیز کرنی چاہیے اور اس کے لیے جو ہے اچھے پیغام دینا چاہیے. اچھا مفتی صاحب، آخری سوال، آپ کا ایک خاص پیغام ہمارے ملک کے ہر مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر ان نوجوانوں کے لیے جو امید کھو چکے ہیں. ان نوجوانوں کو یہی سب سے پہلے تو تعلیم حاصل کرنی چاہیے. جس کے اندر تعلیم ہوگی عقل و شعور ان کا بیدار ہوگا. سب سے پہلا تو یہی ہے کہ اگر وہ نہیں پڑھ چکا ہے، دین کی تعلیمات ان کو نہیں حاصل ہو سکی ہے، تو کم سے کم کسی بھی موقع پر بیٹھ کر کے اپنے دین کی تعلیم حاصل کریں اور اسلام کا کیا مقصد ہے اس مقصد پر دھیان دینا چاہیے. جب دھیان دے گا نہ فتن و فساد ان کے اندر پیدا ہوگا، نہ جنگ و جدال ہوگا. سب سے پہلا کام انسان کو اپنے تعلیم اور تعلیم کے ساتھ ساتھ مذہب کی معلومات ضروری ہے.